اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم سزائیں بھی بیان کی ہیں جرائم کی. دعا کریں ہمارے حکمرانوں کے بارے میں کہ اللہ ان کو ان سزاؤں کے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سزا یہ بیان کی ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. قطاع الطریق یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے. یہ جو یاد رکھو اصطلاحات کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کسی نے کہا تراویح کا لفظ تو کہیں قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں. لفظ نہیں ہے, نماز تو ہے نا. تبھی بہت سے لوگ اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, ان کو تراویح کہتے ہوئے کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں یار یہ بدعت نہ ہو جائے. تو ایسے تو اور بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, لیکن آپ نے سنت مؤکدہ کا لفظ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور بہت ساری اصطلاحات ہیں, اب اس میں جاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. قرآن و حدیث میں فرض اور سنت ایک ہی معنی میں آئے ہیں. فرض کو بھی سنت نبی کا طریقہ, اس میں فرض بھی داخل ہے, لیکن آپ جب سنت کا لفظ بولتے ہو تو اس سے مراد وہ چیز جو فرض نہ ہو. یہ بھی تو آپ کی ٹرم ہے جو آپ نے ایجاد کی ہے. تو اصطلاحات سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. تراویح کا لفظ اگرچہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے, نماز تو ہے نا. باقی اس کو اسلاف نے تراویح کا نام دے دیا اس لیے کہ اس میں 4 رکعتوں کے بعد صحابہ کرام آرام کیا کرتے تھے, تو اس لیے اس کو 4 رکعتوں کو ترویحہ کہہ دیا. تو یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھو. یہ اس کو لوگوں نے نا, سارے محدثین تراویح لکھتے آئے ہیں, سارے فقہا. اب بہت سے لوگ کو تراویح کہتے ہوئے کیا ہو رہا ہے, نہیں تراویح نہیں, قیام اللیل کہیں گے ہم اس کو. ایک ہی چیز ہے لیکن وہ عام قیام اللیل سے ہٹ کر ہے, اسی لیے الگ تھی, اس لیے اسلاف نے اس کو نام کیا دے دیا, تراویح کا. تو ناموں میں کچھ نہیں رکھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا کہ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی یہ سزا بیان کی. یہاں جنگ سے مراد کیا ہے, ڈکیتی کرنا. تمام فقہا یہ لکھتے ہیں کہ جو کھلے عام راستہ روک کے مسافروں کو لوٹتا ہے اس کی سزا قرآن میں بیان کی گئی ہے. اور ان لوگوں کو فقہ میں کیا کہا جاتا ہے, قطاع الطریق, راستہ کاٹنے والے. بھائی جو مسافروں کو لوٹتے ہیں نا بسوں میں یا راستے کے اور اسلحے کے زور سے, بغیر اسلحے کے لوٹے گا تو وہ چور اچکا کہلائے گا, وہ خاندانی چور. ٹھیک ہے, جو اسلحے کے زور سے لوٹتے ہیں ڈاکو, وہ بڑے مجرم ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, قطاع الطریق. ان کا یہ نام حدیث میں نہیں ہے, یہ فقہا نے یہ نام دیا تاکہ جب بھی یہ لفظ آئے گا تو لوگ فوراً سمجھ جائیں کہ کون مراد ہے. تو اس کی سزا قرآن میں بیان کی ہے. تو پہلے تو سمجھ گئے کون لوگ, جو اسلحے کے زور سے دن دہاڑے یا کھلے عام لوگوں کو لوٹتے ہیں. موبائل سنیچنگ کرنے والے یہ بھی اس میں داخل ہیں. کھلے عام آ کے بندوق رکھ کے آپ سے کیا مانگ رہا ہے, تب خون مارتے ہیں اور اسلحے کے زور سے ان سے مال چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا بیان کی گئی ہے کہ ان کے سلیب یعنی ان کو لٹکا کے کیا مارا جائے گا. قرآن میں تو اجمال ہے, پھر احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل ہے. قرآن میں کیا ہے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, مخالف سمت ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے, یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اگر اس نے صرف مال لیا ہے اسلحے کے زور سے, کوئی بندہ نہیں مارا, تو دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا. یہ سزا ہے. جاؤ ٹنڈے اور لنجے گھومو معاشرے میں. نہیں آ رہی میرے خیال. اور اگر بندہ بھی کوئی قتل کیا ہے تو پھر حکومت کو اختیار ہے, چاہے تو صرف چوک پہ لٹکا کے سینے پہ برچھا مار دے. نہیں آ رہی بات سمجھ. اور فقہا اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں, مارنے کے بعد نا سینے میں اس کو گھمایا جائے گا, یعنی اذیت کے ساتھ اس کو موت دی جائے گی. کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے, ایک تو ہوتا ہے نا کسی سے آپ کی دشمنی تھی, اس نے آپ کو جان سے مار دیا, اس میں تو قصاص ہے. بھائی اس نے آپ کے ابا مارا, آپ اس کو پکڑ کے حکومت سے درخواست کرو اس کو بندے کو مارو یا دیت لے کے چھوڑ دو, یہ الگ کیس ہے, دشمنی میں بندے مارنا. اور ایک ہے کہ قوم کا سکون برداشت کرنا, یعنی دہشت گردی جسے کہا جاتا ہے, لوگوں کا امن, بولتے کیوں نہیں, لوگوں کا امن خراب کرنا. آپ موبائل لے کے کوئی مہنگی چیز لے کے روڈ پہ نکل ہی نہیں سکتے. دشمنیوں میں جو قتل ہوتے ہیں وہ ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے, اور اپنی جیب بھرنے کے لیے یا لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے جو قتل ہوتے ہیں ان کی نوعیت قرآن نے الگ کی ہے. اگر کسی دشمنی میں کوئی شخص آپ کے کسی رشتہ دار کو قتل کر دے تو پھر قصاص ہے. قصاص کا مطلب حکومت کا کام ہے کہ قاتل کو پکڑ کے آپ کے حوالے کرے. آپ چاہے تو اس کو تلوار سے اس کی گردن اڑا دو, گولی مار دو اس کے سر میں, یا آپ اس کو دیت لے کے چھوڑ دو یا پھر فری پھوکڑ میں چھوڑ دو.
جیسے کہ افغانستان میں بھی کچھ وقت پہلے اسلامی حکومت تھی, یا سعودی عرب میں بھی یہ قانون اب تک چلا آ رہا ہے کہ مقتول کو قاتل کے حوالے. قصاص کا حکم یہ ہے کہ یہاں حکومت کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے یہاں گورنمنٹ معاف کرتی ہے, ایسا نہیں ہے. شریعت میں کیا ہے کہ جس کا بندہ گیا ہے, شوہر مار دیا, تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرے یا اس کو گولی مار دے. افغانستان میں ایسا ہی ہوتا تھا, کیسے کیسے کیسز ہوتے تھے. ایک بندہ لایا گیا, درخت سے باندھا گیا, اور وہاں جو سابق حکومت تھی افغان طالبان کی, انہوں نے بیوی کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑائی ہے کہ تمہارے شوہر کا قاتل ہے. اس عورت نے, افغانی تھی نا, پٹھان, پورا برس اتار دیا اس قاتل کے سینے میں. اس سے قرآن اس سزا کو نافذ کرنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اے ایمان والو یہ بڑا دہشتناک منظر ہے, اسے دیکھ کے ڈرو نہیں. اس سزا میں تمہارے لیے حیات ہے, زندگی ہے. ایک مرے گا, سینکڑوں کی جانیں بچیں گی. اور ہم اس ایک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں, اب ایک بندہ مر گیا تو اب دوسرا کیوں مارے, اس کو تو زندگی, اور اس چکر میں سینکڑوں کی جانیں مزید ہلاک ہوتی. ایسے ایسے کیس ہوتے تھے وہاں. تو وہ گردن اڑا دی کسی کی, بندہ پکڑا دیا, بھائی تیرے ابا کو مارا ہے, بیٹے کو لایا, بیٹے نے چورے سے ابا کے قاتل کی گڑچ گردن اڑا دی. اس سے انتقام کی آگ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, لڑائیاں طول نہیں پکڑتی. اگر ہمارے حکمران یہ صاف ستھرے نظام کو نافذ کر دیں, ملک سے قتل کا خاتمہ ہو جائے. لوگ حکومت کو دعائیں دیں گے. کسی عورت کا شوہر مار دیا, جوانی میں بیوہ ہو گئی, جب وہ اپنے شوہر کے قاتل کو خود مارے گی تو اس حکومت کے لیے دل سے دعائیں کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کہے گی اللہ کرے اگلی دفعہ بھی 5 سال کے لیے یہی آئے. کتنی پیاری حکومت, سمجھ میں نہیں آ رہی میرے. تو یہ ہے قصاص, یہ الگ ہے. اور یہ جو ڈاکوؤں کی سزا ہے یہ قصاص نہیں ہے, یہ حد ہے. کیا ہے کہ اگر صرف مال لیا ہے, بندہ نہیں مارا, ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور دوسری سند میں پاؤں بھی کاٹا جائے گا. دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں کاٹے جا سکتے, کیونکہ اور مخالف سمت سے اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ چلنے پھرنے میں اس کو آسانی ہو. بھائی اگر یہی ہاتھ کاٹ دیا, یہی پاؤں کاٹ دیا نا, تو پھر بیساکھی نہیں پکڑ سکتا وہ. اتنا بھی اس کو نہیں کیا گیا نا, چلو بھائی مان لیا ہے, لیکن عام چوروں کی طرح نہیں ہے, بلکہ دن دہاڑے کیا یہ کام تو تم بڑے مجرم ہو. ہاتھ بھی کٹے گا اور پاؤں بھی کٹے گا. یہ سیدھا ہاتھ کٹے گا اور الٹا پاؤں کٹے گا. اور اگر بندہ بھی مارا تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اسے قتل بھی کرو. پھر فقہا کہتے ہیں کہ پھر حکومت کو اختیار ہے, چاہے تو ہاتھ پاؤں پہلے کاٹے پھر قتل کرے, چاہے تو قتل کر کے بس جب قتل ہو گیا تو اب ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت رہی نہیں. وہ بالکل ایسے ہو گیا. ایک آدمی اپنی بہادری کے قصے سنا رہا تھا کہ میں ایک جنگ میں تھا, وہاں ان کا پہلوان آیا, جو پہلوان تھا میں نے اس کا ہاتھ کاٹا, اس کا پاؤں کاٹا, اس کے پیٹ میں چورا گھوپا, یہ کیا وہ کیا. لوگوں نے کہا یار سر نہیں کاٹا ہو گیا, وہ پہلے کٹا ہوا تھا. وہ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کا سر نہیں کاٹا, کہہ رہے ہیں یار وہ پہلے سے کوئی کاٹ کے چلا گیا تھا, پہلے سے وہ کوئی. تو اب بندہ پہلے جب مار دیا تو اب ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سزا ہے بطور حد کے قرآن نے بیان کی ہے, اس میں کسی کا اختلاف, کیونکہ قرآن جب کسی چیز کو واضح بیان کرتے پھر کیا فقہ شافی, فقہ حنفی, اہل حدیث کیا ہوتا ہے, پھر تو بالکل دو ٹوک آ گیا نا. اب وہ پروفیسر صاحب اگر کوئی نئی تفسیر مارکیٹ میں لائیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ کہ پوری امت بہرحال اس پر متفق ہے کہ قطاع الطریق کی سزا یہ ہے, یہ حد ہے. لہذا اس میں نہ گورنمنٹ معاف کر سکتی ہے, نہ وہ لوگ معاف کر سکتے ہیں جن کا بندہ مرا ہے, کیونکہ حدود کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کہتے ہیں میری زمین پر تو نے فساد مچانے کی کوشش کی ہے, اب تم سے انتقام کون لوں گا؟ میں لوں گا. اور حکومت اللہ کی خلیفہ اور نائب ہوتی ہے, لہذا حکومت اللہ کا نائب بن کر اس شخص کو سزا دے گی. نہ حکومت کو معاف کرنے کا اختیار, اور نہ جس کا بندہ قتل ہوا ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرے ابا گئے ہیں تو میں معاف کر رہا ہوں. یہ اجازت اس کو, کیونکہ یہ قصاص نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ حد ہے. حد, حدود اور قصاص میں فرق ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن آگے اللہ نے ایک چھوٹ دی, فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم, وہ ڈاکو جو گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے. میاری بات سمجھ میں, کیسا عجیب قانون بتایا, پکڑائی میں آنے سے پہلے توبہ کر لے. فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم, تو جان لو کہ اللہ کیا ہے؟ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. پھر کیا ہوگا؟ پھر حکم قصاص کی طرف آ جائے گا. نہیں یاری بات. بھائی ایک ڈاکو نے موبائل چھینتے ہوئے بندہ مار دیا دن دہاڑے,
بندے کا نام بتا دیتا ہوں احتیاطاً, تاکہ آپ پھر بار بار بندہ آپ سمجھیں کہ کون سا بندہ, اب ایسا نام نہ ہو کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہو نا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. قطب الدین, کوئی ہے تو نہیں قطب الدین بھائی, قطب الدین عام طور پہ نہیں ہوتا, سبکتگین سمجھ لو. کسی کوئی بندہ مار دیا ڈاکو نے. اب جب بندہ مارا ہے تو پکڑا گیا ڈاکو. اب ڈاکو کہہ رہا ہے میں 4 مہینے کی جماعت میں جا رہا ہوں بھائی, میں توبہ کر رہا ہوں بھائی, مجھے معاف کر دو. تو نہ قطب الدین کے والد اس کو معاف کر سکتے ہیں, نہ قطب الدین کا بیٹا, کیونکہ یہ کیا ہے, یہ قصاص نہیں ہے, یہ حد ہے. آپ توبہ کرو, قیامت میں تو معافی ہو جائے گی, مگر دنیا میں اللہ کی طرف سے سزا معاف نہیں ہوگی, کسی حکومت کو ایجاد نہیں. لیکن اگر گرفتاری سے پہلے آپ نے توبہ کر لی, ڈاکو نے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی, اور ہمیں حکومت کو پتہ چل گیا یا گواہوں سے یہ بات ثابت ہو گئی بھائی یہ کام چھوڑ چکا ہے, تو حکومت انکوائری کرے گی, اس کے لوگوں سے پوچھے گی بھائی اس کی کیا دلیل ہے, چھوڑ چکا ہے. لوگ کہیں گے بھائی اب تو ٹوپی پہنے ہوئے ہم نے اس کو دیکھا ہے, ٹوپیاں کراتے ہوئے نہیں دیکھا, اور ہم نے خود دیکھا ہے نیک بن گیا, اس کی ساری گیدرنگ وہ جو چور اچکوں کے ساتھ بیٹھا کرتے چھوڑ دی ہے, توبہ کے آثار ظاہر ہوئے کہ ہاں بھائی اب کچھ ہو گیا ہے. تو اب حکومت اس کو حد جاری, ہاتھ پاؤں نہیں کاٹے گی, نہ ایسے برچھا مارے گی, بلکہ اس پر کون سا کیس چلے گا, قصاص کا. بھائی جس بندے کو تم نے مارا ہے وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا نا تو اب اس کے لواحقین سے جاؤ, وہ اگر تمہیں معاف کر دیں ٹھیک ہے, وہ تم سے قصاص لیں تو ان کی مرضی. باقی معاف کرنے کی ترغیب ہے شریعت میں, اللہ نے ترغیب دی ہے کہ معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے. تو یہ ہوگا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. دوسری سزا قرآن نے یہاں بیان کی ہے, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ جو چوری کرتا ہے, چوری میں اور ڈکیتی میں چوری اسلحے کے بغیر ہوتی ہے, اور ہوتی کیسے ہے, چپکے سے. کہتا نا چوروں کی طرح کیوں آ رہے ہو, چوروں کی طرح کیوں بات کر رہے ہو ٹھیک ہے نا. تو چپکے سے جا کے ایسی جگہ سے چوری کی جو مال محفوظ تھا. اگر کسی نے سونا لا کے اپنا سڑک کے بیچ میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے, وہ کوئی اٹھا کے لے گیا تو گناہ تو ہے, مگر چور کا حکم اس پہ جاری نہیں ہوتا. تو کسی نے چوری کی, ایک معتدی مال ہے اتنی مقدار میں, تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں, فاقطعوا ایدیہما, چوری کوئی مرد کرے یا عورت کرے ان کے ہاتھ کو کاٹ ڈالو. یہ بھی حد ہے, اس میں بھی نہ حکومت کو معاف کرنے کا اختیار, نہ اس شخص کو معاف کرنے کا اختیار جس کی چوری کی گئی ہے. نہیں یاری بات سمجھ. آپ کی کسی نے گھڑی چرا لی, آپ کو یہ تو اختیار ہے کہ آپ اس کے خلاف کیس نہ کریں, معاملہ وہیں کیا کر دیں, دبا دیں, اس سے مکا کر لیں, یار دو دے چھوڑ یار. لیکن اگر آپ حکومت کے پاس کیس لے گئے اور گواہوں سے ثابت کر دیا کہ یہ چور ہے, تو اب آپ ریورس نہیں ہو سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب کیا ہوگا, اب گورنمنٹ اس کے ہاتھ کاٹے گی, کیونکہ یہ کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. اب حکومت کو اس میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ آپ کو نہ حکومت کو, اب کٹے گا ہاتھ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہے, آپ خود کچھ کینچی لے کے لوگوں کی چیزیں کاٹنا نہ شروع کر دیں. بھائی پتہ چلا محلے میں ایک آدمی آپ نے تھوڑا لے کے ٹنڈا کر دیا, کسی کو لنجا کر دیا, وہ ڈاکو تھا, وہ ایسا تھا, یہ کس کی, یہ کیونکہ اللہ سزائیں نافذ کرے گا نا, تو اللہ کا نائب کون ہوتا ہے زمین میں, حکومت ہوتی ہے. تو اللہ کا نائب حکومت. قصاص تو انسان لے سکتا ہے, کسی نے تھپڑ مارا, قصاص میں آپ بھی تھپڑ مار دیں, جتنا بدلا ٹکا کے اتنا ہی اس کو بھی جواب دے دیں. حدود کس کے حق میں, کس کو اختیار ہے, وہ صرف اللہ کو, اور یعنی اللہ کا مطلب حکومت کو اختیار ہے, وہ خود نہیں کر سکتے یہ کام. تو دیکھو کہ یہ اسلام نے جو احکام دیے ہیں, اگر یہ ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائیں تو معاشرے میں چوری کا جڑ سے خاتمہ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اسلام نے اتنی سخت کی سزا کیوں رکھی ہے, چور کا ہاتھ ہی کاٹ دو بیچارے کا. میں نے کہا بیچارہ نہیں ہوتا, وہ بیچارہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی چوری ابھی ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے. اور دوسری, چوری ایک ایسا جرم ہے جس میں سستے میں بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ایسا جرم ہے جس کی لت پڑتی ہے, جس کی کیا پڑتی ہے, لت. تو غالب گمان یہ ہوتا ہے, 100% نہیں, بہت سے توبہ بھی کر لیتے ہیں, غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کرے گا, اور یہ اسی طرح سے کرتا رہے گا جب تک ہاتھ کٹے گا نہیں نا اس کا. تو پھر دوبارہ اگر چوری کرے, ایک دفعہ ہاتھ کٹ گیا پھر چوری کر رہا ہے, تو پھر مخالف سمت والا پاؤں کاٹا جاتا ہے. اس پر صحابہ کا اجماع ہے. ایک دفعہ کسی نے چوری کی, پکڑا گیا, گواہوں سے ثابت ہو گیا, ہاتھ کٹ گیا, دوبارہ چوری کی, پکڑا گیا, پھر کیا ہوگا, پاؤں کٹے گا. پھر چوری کی, پھر کیا ہوگا, پھر امام شافعی فرماتے ہیں دوسرا ہاتھ بھی کٹے گا, لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کٹے گا ٹھیک ہے.
اب اس کو ڈھیٹ پڑنے پر سلام تو نہیں کیا جائے گا. تو میں کہہ رہا ہوں اب اس کو صرف کوڑے لگیں گے. مزید جسم کا کوئی حصہ, امام شافعی کا تو مذہب یہ ہے, ان کا جو مسلک یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کٹے گا پھر بایاں ہاتھ کٹے گا, پھر بھی باز نہیں آیا تو الٹا ہاتھ بھی کٹ جائے گا, پھر بھی باز نہیں آیا تو سیدھا ہاتھ بھی کٹے گا. تو لیکن امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ دایاں ہاتھ کٹے, اس سے ہاتھ کی منفعت فوت نہیں ہوتی, کیونکہ ایک ہاتھ ہے پکڑنے کے لیے. ایک پاؤں کٹ گیا تو پاؤں کی منفعت فوت نہیں ہوئی, کیونکہ ایک دوسرا پاؤں سہارے. وہ فرماتے ہیں اگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو اس میں تو بطش کی اور پکڑ کی طاقت ہی, یہ تو موت کی طرح ہے. تو چور کو مارنے کا حکم تھوڑی ہے کہ قتل ہی کر دو. تو یہ وہ کہتے ہیں یہ زندگی کیا ہے, موت کی طرح. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایسا کیس آیا تھا کہ ایک کمبخت نے چوری کی, اس کا ہاتھ کاٹا حضرت علی نے, پھر چوری کی, حضرت علی نے اس کا بایاں پاؤں کاٹا, پھر چوری کی. تو لوگوں نے کہا اب دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں ظلم کر سکتا کہ ایک آدمی کو ایسے چھوڑ دوں, وہ کچھ بھی پکڑنے کے کچھ بھی کھانے کے قابل, پوری زندگی محتاج ہو جائے گا نا وہ. تو اس لیے امام حنیفہ کی دلیل اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے. لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یہ جو سخت سزائیں رکھی گئی ہیں, اگر یہ ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائیں, پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں, یار یہ تو ہر آدمی چور ہے, پورا ملک چور ہے, یہ اگر اسلامی سزائیں نافذ کر دیں تو آدھی آبادی ہماری کٹ جائے گی. ایسا نہیں ہے, چاہے پورا ملک, اول تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پورا ملک ہی چور ہے, اور اتنا بھی نہیں ہے کہ آدھا ملک چور ہے. جتنے دنیا میں ریشو ہے نا چوروں کا, اتنا ہی ہمارے ملک میں بھی پائے جاتے ہیں, زیادہ نہیں ہے. ہر جگہ ٹوپیاں, چائنا جاؤ تو میں ایسے ایسے ٹوپیاں کرائیں گے نا چائنیز, پتہ چل جائے گا, دماغ سیٹ ہو جائے گا تمہارا, تم بھول جاؤ گے پاکستانی وہ گلے ملو گے, بولے گے یار ہم نے بھی اتنی بڑی ٹوپی کسی کو نہیں کرائی. ایسا لوٹتے ہیں وہ چائنیز. تو یہ ہر جگہ چل رہا ہے حساب کتاب. دوسرا یہ کہ اگر یہ شرعی سزائیں نافذ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ٹنڈے گھومیں گے, ایک دو کا ہاتھ کٹے گا, باقی سارے خود بخود انسان کے بچے بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا, سارے ایک دم سیٹ فٹ فاٹ ہو کے چلیں گے. تو یہ شریعت کی وہ سزائیں ہیں جو ہمارے ملک, ڈاکوؤں کا دیکھو کیسے لٹے رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پولیس پکڑتی ہے اور پھر پیسے لے کے چھوڑ دیتی ہے. اگر ڈاکو پکڑا جائے اور چوک پہ لٹکا ہوا ہو, چوک پہ لٹکانے کا حکم ہے, چوک پہ لٹکا ہوا, لوگ گزرتے ہوئے یہ کیا ہے بھائی, کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو کل ٹی وی میں نہیں آ رہا تھا جو جس نے چوری, اس کو لٹکایا جب تک نہیں جائے گا تو معاملہ درست نہیں ہوگا. لیکن ہم اس پہ ترس کھا رہے ہیں, اور وہ جو سینکڑوں کی جانیں لے رہا ہے, کتنے کو گھروں کو اجاڑ دیا, بچوں کو یتیم کر دیا, اور آئندہ پتہ نہیں کتنوں کو کرے گا. ان کے بارے میں ایک دفعہ نیو کراچی میں امام تھا تو کسی ڈاکو کو پکڑا, وہ موٹر سائیکلیں چھینتا تھا, لوگوں نے ایسی چترول لگائی کہ طبیعت خوش ہو گئی. لوگ تو پھر آپ کو پتا ہے نیو کراچی کے لوگ اس معاملے میں بڑے خطرناک ہیں. وہ انہوں نے کہا پولیس کے آنے سے پہلے جو ہے نا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ کیا کر دو, معاف کر دو. ایسا انہوں نے اس کو دھویا ہے نا آب زمزم سے. صحیح ہے. جب وہ طبیعت سے دھلا ہے تو ایک لڑکا بڑا نرم دل وہ میرے پاس آیا, میں وہاں امام تھا, کہہ رہے یار آپ لوگوں سے کہیں کہ پلیز تھوڑا سا انسانیت پہ کیا کریں, ترس کھائیں. میں نے کہا انسانیت پہ ترس کھا رہے ہیں تبھی اس کی چترول لگا رہے ہیں. اس کو چھوڑ دیا, آج ایک بندہ مارا ہے, کل دوسرا مارے گا. ایک بائک 20-25 ہزار کے لیے. یہ ابھی دیکھو یہاں سرینا مارکیٹ میں ایک لڑکا تھا, میرا بہت اچھا دوست تھا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں تو ابھی دوبارہ جا رہا تھا ان سے, میرا ان سے موبائل کا کام, یعنی موبائل میں انہی سے خریدتا تھا, تو بہت اچھے تعلقات تھے, اچھا بھلا لڑکا. میں بہت دنوں سے حیران کہ ان کی نہ کوئی کال آئی نہ کوئی فون آیا, پتہ چلا جو ڈاکوؤں نے مار دیا. جوان لڑکا, بالکل نمازی پرہیزگار لڑکا ماشاءاللہ, ڈاکوؤں نے مار دیا. تو ڈاکو کے لیے چند ٹکوں کے لیے ایک بندے کی جان لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لہذا وہ پکڑائی میں آ جائے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, بس ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک, اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے اور حدود اور قصاص کا نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.